سورت الفیل، مرکزی مضمون بیت اللہ کی حفاظت ہے. کوئی اور ذیلی مضامین نہیں ہے، چھوٹی سی سورت ہے. پوری سورت کا مضمون وہی ہے جو کہ مرکزی مضمون ہے، بیت اللہ کی حفاظت. زمانہ نزول پیریڈ آف ریولیشن 3 سے 4 نبوی ہے. یہ سمجھیں کہ درمیان کا مکی دور. ٹھیک ہے، اس صورت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم کو پس منظر میں جانا ہوگا. جو روایات ہیں ہمارے پاس، تاریخی روایات، اس میں یہ بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50-55 دن 50 to 55 days before the birth of the Prophet، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50-55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجا کرتا تھا کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ اب تو رسول آنے نہیں، نہ کوئی نبی آنا ہے نہ کوئی رسول آنا ہے. ہمارا بنیادی عقیدہ ہے یہ. جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجا کرتا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ غیر معمولی واقعات کا ظہور کر دیتا تھا. کچھ انیوژل ایکسٹراڈنری قسم کے کچھ ایونٹس پیش آتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو یاد رہ جاتا تھا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا نا، تب یہ پیدا ہوئے تھے. مثال کے طور پہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو یاد ہے وہ فرعون تو تھا، لڑکوں کو قتل کر رہا تھا، وہ سارا واقعہ تھا. تو یہ کیا ضرورت تھی؟ لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ رسول پیدا ہو گئے؟ جی بتائیں، کیا لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں پتا تھا. کیسے نہیں پتا تھا؟ بچہ پیدا ہوا تھا، ان کو کیا پتا کہ کون ہے، بڑے ہو کے کیا بنے گا، رائٹ؟ اچھا، یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کا ایک نام ہے، یہ آپ کو آنا چاہیے، آپ لکھ لیں. ایسے واقعات کو ارہاس کہا جاتا تھا. الف را ہا الف صاد. یہ ورڈز آپ کو مشکل تو لگتے ہیں، لیکن اس لیے بتائے کہ کہیں آپ کوئی تفسیر پڑھ رہی ہیں یا آپ سیرت پڑھ رہی ہیں اور ارہاس لفظ آ گیا، پھر آپ اٹک جائیں گی، پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا. اب واقعہ یہ ہے کہ یمن کا ایک عیسائی حکمران تھا، ابرہہ. پورا نام اس کا ابرہہ بن الصباح آتا ہے. ابرہہ بن الصباح الاشرم، صباح جسے صبح لکھتے ہیں ہم صاد سے. تو ابرہہ نے، جو کہ عیسائی ایک حکمران تھا یمن کا، اس نے صنعاء کے مقام پر ایک عظیم الشان عبادت گاہ بنائی. صاد سے صنعاء، صاد نون عین الف حمزہ، صنعاء. صنعاء کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ بنائی، اور اس نے چاہا کہ لوگ مکہ جانے کے بجائے اب وہ یمن آنا شروع کریں، یعنی بیت اللہ کے بجائے، اور یعنی مکہ جانے کے بجائے وہ اس کی عبادت گاہ میں جا کر عبادت کریں. کیوں چاہا اس نے یہ؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت نہیں تھی، کوئی دین کی خدمت نہیں کرنا چاہ رہا تھا. مقصد یہ تھا کہ لوگ یمن آئیں تاکہ صنعاء جو ہے وہ ٹریڈ اینڈ کامرس کا سینٹر بن جائے، صنعت و تجارت کا مرکز بن جائے، اور معاشی خوشحالی آ جائے یمن میں، اکنامک پراسپیرٹی آ جائے. تو یہ تو تھا اس کا اصل ارادہ، اصل موٹو یہ تھا. اور ونیر کیا چڑھا دیا، لبادہ کیا اڑا دیا اس نیت کے اوپر؟ دین کا لبادہ اڑا دیا کہ دین کے نام پر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں. بیت اللہ تو آپ کو پتہ ہے سیدھا سادہ سمپل سا ایک سٹرکچر تھا، اس نے بہت خوبصورت بنایا تھا. سوچا تھا لوگ اس کی خوبصورتی دیکھ کے اور کمفرٹ دیکھ کر آ جائیں گے اور وہ بیت اللہ جانا چھوڑ دیں گے. اور دین کا جو ونیئر اس نے چڑھایا اس لیے کہ لوگ عام طور پہ دین کے بارے میں جذباتی ہوتے ہیں، اور دین کے نام پہ لوگوں کا استحصال کرنا، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا آسان ہوتا ہے. اب جو اس نے یہ وہاں پہ عبادت گاہ بنائی، تو یہ عیسائی تھا نا خود، تو کیا بنایا ہوگا اس نے؟
چرچ بنایا ہوگا، اس کا نام اس نے رکھا تھا القلیس، گرجے کا نام اس نے القلیس رکھا، اس کا نام اس نے رکھا تھا القلیس، چرچ کا نام تھا۔ اب جب عرب میں یہ خبر پھیلی کہ ابرہہ نے اس طرح گرجا بنایا ہے، اپنا ایک چرچ بنایا ہے اور اس کا نام اس نے القلیس رکھا ہے، تو عربوں کو بہت غصہ آیا۔ کیسے بھی بت پرست وہ تھے، کتنے بھی مشرک ہو چکے تھے، لیکن بہرحال اپنا تعلق دین ابراہیمی سے جوڑا کرتے تھے، اور بیت اللہ سے ان کو بہت محبت تھی، اور بیت اللہ کی وہ بہت تعظیم کیا کرتے تھے، اور اس بیت اللہ ہی کی حرمت تھی اور عظمت تھی اور تعظیم تھی، جس کی وجہ سے وہ قریش کی اتنی عزت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ قریش بیت اللہ کے متولی تھے۔ تو اب کیا ہوا؟ جب لوگوں میں یہ بات پھیلی کہ ابرہہ نے اس طرح سے ایک عبادت گاہ بنا لی ہے اور وہ چاہتا ہے لوگ وہاں چلے جائیں اور بیت اللہ کو چھوڑ دیں، تو جو لوگوں کے اندر غصہ تھا اس نے پھر ایک اور شکل اختیار کری، اور غصہ جو ہوتا ہے وہ انتقام کی شکل پھر اختیار کرتا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ بنو کنانہ، کنانہ قبیلے کا نام ہے بنو کنانہ، کاف نون الف نون تا، کنانہ، کاف نون الف نون تا۔ ایک دن بنو کنانہ قبیلے کے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے میں داخل ہو کر گندگی کر دی، اور اس گندگی کو دیواروں پر بھی لگا دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک قافلہ کوئی آ کے ٹھہرا تھا القلیس کے قریب، تو وہاں پر انہوں نے کھانا وغیرہ پکانے کے لیے، آگ تاپنے کے لیے اپنا الاؤ جلایا، آگ جلائی، اس سے کچھ انگاری اڑ کر اس بلڈنگ کے اندر چلی گئی اور اس بلڈنگ نے آگ پکڑ لی، تو وہ جو عبادت گاہ بنی تھی وہ ڈیمیج ہو گئی، جل گئی۔ تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے ریزنز ہوں، متعدد وجوہات ہوں، ملٹیپل ریزنز ہوں، کسی شخص نے یہ کام بھی کیا ہو اور آگ بھی لگ گئی ہو، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ابرہہ کتنا تل ملایا ہوگا، کتنا خفا ہوا ہوگا۔ تو ابرہہ نے حبشہ کے بادشاہ سے مدد مانگی، ایتھوپیا جس کو آج کل ہم ایتھوپیا کہتے ہیں، حبشہ کے بادشاہ سے مدد مانگی۔ اس نے 6 یا 9 یا بعض روایات میں اس سے زیادہ کا عدد آیا ہے، بہرحال 6 یا 9 اس نے ہاتھی ابرہہ کی مدد کے لیے روانہ کیے۔ اچھا، ہاتھی جو ہے وہ کوئی عرب کا جانور نہیں ہے، عرب کا جانور کیا ہے؟ اونٹ ہے، جی ہاں، تو عربوں کے یہاں تو ہاتھی نہیں ہوتا، تو وہاں سے اس نے وہ ہاتھی بھیجے۔ ان میں سے ایک محمود نام کا ہاتھی تھا، عظیم الشان۔ اب ابرہہ ان ہاتھیوں کو لے کر اور اپنے فوجیوں کو لے کر چلا۔ جب یہ لوگ ایک خاص مقام پر پہنچے تو محمود رک گیا۔ کون تھا محمود؟ ہاتھی، وہ سب سے جو ہیڈ ہاتھی کہہ لیں جس کو ہم نا، دا ہیڈ ایلیفنٹ، سب سے عظیم الشان جو ہاتھی تھا وہ رک گیا اور اڑ گیا۔ مکے کی طرف چلاتے تو نہ جاتا، اور یمن کی طرف موڑتے تو چل پڑتا۔ جہاں پر وہ رکا تھا ہاتھی، اس جگہ کا نام بعد میں محصر پڑ گیا۔ یہ آپ کو نام آنا چاہیے، وادی محصر۔ محصر بھی نام آتا ہے، محصر بھی نام آتا ہے، دونوں، میم ہا سین را، محصر یا محصر۔ یہ جگہ جو ہے وادی محصر یا وادی محصر، یہ مزدلفہ اور منا کے بیچ میں ہے۔ محصر نام اس کا اس لیے پڑا کہ اصحاب الفیل یہاں حسرت کا اور ناکامی کا شکار ہوئے تھے۔ مزدلفہ اور منا کے درمیان ہے یہ، تو یہاں چونکہ وہ حسرت ناکامی کا شکار ہو گئے تھے، اس لیے اس کو محصر کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے فرمایا تھا کہ یہاں تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، اس سے یہاں رکنا نہیں چاہیے وادی محصر میں۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ جو لشکر ہے یہ وادی محصر تک پہنچ گیا تھا، وہاں پر یہ موجود تھے۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے،
ان کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، پیبلز تھے چھوٹے چھوٹے، اور وہ انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر برسانے شروع کیے۔ اب جس کو بھی وہ پیبل لگتا اس کا جسم گلنے لگتا، یہاں تک کہ زیادہ تر ہاتھی اور لشکر والے ہلاک ہو گئے، اور چند جو ہیں وہ یمن کی طرف بھاگ کر چلے گئے اور وہاں جا کے مر گئے۔ اب جب قریش کو یہ پتا چلا تھا کہ ابرہہ اپنا عظیم الشان لشکر جس میں ہاتھی بھی ہیں ان کو لے کر آ رہا ہے، تو جب وہ ابرہہ پہنچا مکے کے قریب تو عبد المطلب نے اس سے مل کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم بیت اللہ کو ہاتھ نہیں لگاؤ۔ ابرہہ نے کہا عبد المطلب سے کہ ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم صرف بیت اللہ کو ڈھانے آئے ہیں، ہم صرف اللہ کے گھر کو گرانے آئے ہیں۔ ظاہر اللہ کا گھر تو نہیں کہتا ہوگا نا وہ تو، لیکن ظاہر بیت اللہ تو سبھی کہتے تھے اس کو۔ اس نے کہا کہ ہم تو کعبہ کو گرانے آئے ہیں، تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ عبد المطلب نے کیوں؟ اس لیے کہ عبد المطلب مکے کے سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ جب وہ نہ مانا ابرہہ تو عبد المطلب نے بیت اللہ کی کڑیاں پکڑ کر صرف اور صرف اللہ کو پکارا، اور یہ قریش کا طریقہ تھا۔ جب شدید مصیبت پڑتی تھی، بہت بڑی آفت ان پر آتی تھی، وہ سب لات منات عزا سب کو بھول جاتے تھے، صرف ان کو اللہ ہی یاد آتا تھا۔ تو خالص انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، پھر قریش نے وہ جگہ خالی کر دی، وہ خود جا کے پہاڑوں پر بیٹھ گئے، وہاں پناہ لے لی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عبد المطلب نے پھر کہہ دیا تھا ابرہہ سے کہ جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا، بیت اللہ۔ تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ ہے پورا پس منظر جس کا کہ اس صورت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ترا کا لفظ اب آتا ہے ارا ترا، مطلب ہے علم اور یاد دہانی اور نصیحت حاصل کرو۔ ترا کا مطلب کیا؟ علم حاصل کرو، یاد دہانی ہونی چاہیے، ریمائنڈر ہونا چاہیے، نصیحت ہونی چاہیے، موعظہ ہے اس کے اندر۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ ابرہہ کے لشکر کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اس کے عینی شاہد موجود تھے، جنہوں نے سارا معاملہ خود دیکھا تھا۔ اور یہ جو واقعہ ہے، جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ عام عین سے، عام کا مطلب ہوتا ہے سال، ہاتھیوں کا سال۔ تو ہمیشہ ہم سیرت میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ عام الفیل میں، ہاتھیوں کے سال میں۔ کیلنڈرز وغیرہ کا تو رواج نہیں تھا اس وقت، اور عربوں کے ہاں برتھ اور ڈیتھ سیلیبریٹ کرنے کا بھی رواج نہیں تھا، برتھ ڈیز اور ڈیتھ اینیورسریز ان کے ہاں نہیں منائی جاتی تھیں۔ تو فرمایا دیکھا آپ نے کیسا سلوک کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ قید، کیدہم، قید، مکر بھی لفظ آتا ہے، قید بھی لفظ آتا ہے، مکر سے مکاری لفظ نکلا ہے اردو میں، چال کو کہتے ہیں۔ قید ایسی چال جو کہ خفیہ ہو، خفیہ تدبیر، ہڈن پلاٹ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی خفیہ تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ اب ہم یہ کہیں کہ وہ خفیہ کہاں تھی؟ وہ تو چڑھا چلا آ رہا تھا مکے کے اوپر، ابرہہ اپنا لشکر لے کر، چھپ چھپا کے تو نہیں آ رہا تھا کہ ہم کہیں کہ تو خفیہ تدبیر کر رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ظاہر یہ کر رہا تھا کہ ہماری عبادت گاہ کو کس نے خراب کیا ہے، ہم اس لیے خفا ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم دین کی غیرت اور دین کے دفاع کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ ظاہر یہ کر رہا تھا، حالانکہ دل میں یہ بات نہیں تھی، نیت یہ نہیں تھی۔ دراصل تو مکے والوں سے حسد تھا
اور مکے والوں پر غصہ تھا کہ بیت اللہ کے متولی، بیت اللہ کے کیئر ٹیکر ہونے کی وجہ سے ان کا کاروبار بڑا چمک رہا ہے، یہ تو بڑے پراسپرس ہو رہے ہیں، بڑے متمول ہو رہے ہیں، اس بات کا غصہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سارے اس کے کام کو قید کہا ہے. نیت کچھ اور تھی، ظاہر کچھ اور کر رہا تھا. چھپی نیت، چھپے موٹیویشن کو اللہ تعالیٰ نے قید کہا ہے. اصل میں تو وہ پریویلیجڈ پوزیشن لینا چاہتا تھا جو کہ قریش کو حاصل تھی. تو جو اس کی چال تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو تو اکارت کر دیا، بیکار کر دیا، ضائع کر دیا. تضلیل جو لفظ ہے اس میں خود ریپیٹیشن ہے، یعنی کہ بار بار ابرہہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. ایک ناکامی نہیں، کئی ناکامیاں، ون آفٹر دی ادر. یعنی کیا ہوا؟ اس کے چرچ میں آگ لگ گئی، ڈیفائل ہوا، خراب ہوا. پھر کیا ہوا کہ وہ تو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا لوگوں کو کہ وہاں آ کر وہ عبادت کریں، اور ناکام رہا، کوئی نہیں گیا وہاں عبادت کرنے کے لیے. قریشی جگہ خود محترم بننا چاہتا تھا قریش کو ریپلیس کر دے، خود اس آنر اور پریویلیج کا مستحق ہو جائے جو قریش کو ملی ہوئی تھی. وہ بھی نہیں ہو سکا، کامیاب نہیں ہوا. ابے خانہ کعبہ کو بھی گرانے کی کوشش کی اس نے، اس میں بھی ناکام رہا. فیلئر آفٹر فیلئر، ناکامی پر ناکامی. اور اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑا اس کی چال کو ناکام کرنے کے لیے. وہ لے کر کیا آیا تھا؟ ہاتھی. اللہ نے کیا بھیجی اپنی فوج؟ چڑییں. کبھی آپ نے دیکھا چڑیا کو ہاتھی پر بیٹھا ہوا؟ اتنی سی تو ہوتی ہے. یہ ہے اللہ کی چال. فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. جھنڈ کے جھنڈ آئے. یہ جھنڈ کے جھنڈ کا ذکر کیا، اس میں علماء کہتے ہیں کہ جو برڈز آئیں، ایک فلاک اگلے فلاک سے ڈفرنٹ ہوتا تھا. سب ڈفرنٹ طرح کی برڈز تھیں. واللہ عالم، اللہ خود ہی بہتر جانتا ہے کیا معاملہ تھا. وہ کیا کر رہی تھیں؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، بحجارۃ، پتھر پھینک رہی تھیں. کس کے؟ من سجیل. اب اس سجیل کے بارے میں مختلف علماء نے اقوال اپنے ظاہر کیے ہیں. سب سے اوتھینٹک قول جو ہے سجیل کے بارے میں وہ یہ ہے کہ پکی ہوئی مٹی کے پتھر. یہ پکی ہوئی مٹی کیا ہوتی ہے؟ کنکر نہیں کہتے جن کو، پیبلز. یعنی کہ وہ کہیں مٹی پڑی ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا پانی مکس ہو جاتا ہے، اس کے بعد دھوپ پڑتی رہتی ہے تو وہ بالکل سخت ہو جاتے ہیں، بلٹس کی طرح بن جاتے ہیں. کنکر پاؤں میں چپ جائے تو آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے ہمارا. نوکیلے سے ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں بالکل. تو سجیل ان کو کہا گیا. اس طرح کے کنکر تھے وہ ان کے پاس. کچھ نے کہا کہ سجیل کا مطلب ہے وہ عذاب جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. سجل کا مطلب ایک ہوتا ہے رجسٹر، سین جیم لام. سجل کا مطلب ہوتا ہے رجسٹر. تو وہ پھینک رہے تھے ان پہ پتھر من سجیل. کون سے پتھر؟ جو اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا کتاب میں کہ ان پر یہ عذاب نازل ہوگا. اور دیکھیے اللہ کا لفظ آیا نا، ارسلہ علیہم، اوپر بھیجے ان پر پرندے. ارسلہ طیرن ابابیل بھی ہو سکتا تھا، تب بھی بالکل ٹھیک تھا کہ اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. اللہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس عذاب نے ان کو پکڑ لیا، مسلط ہو گیا کہ ان کے اوپر پوری طرح ان کو قابو کر لیا. اچھا، کچھ نے کہا ہے کہ سجیل در اصل ہے سجین. پڑھا تھا سجین مطففین میں، وما ادراک ما سجین، یاد ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ در اصل یہ تھا سجین،
نون کی جگہ لام لکھ دیا ہے. تو وہ مطلب کیا ہوگا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ پھینک رہے تھے ان پر پتھر. کہاں سے؟ جہنم سے. جہنم کے پتھر برسا رہے تھے ان کے اوپر. اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جیسے آپ کو بتا دیا کہ زیادہ جو اوتھینٹک مطلب ہے اس کا، جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، وہ یہ کہ یہ کنکر ہیں جو کہ پانی کے ساتھ مل کر اور دھوپ پڑنے کی وجہ سے سخت ہو گئے، اور پھر وہ کنکر جو ہیں وہ برسائے گئے. لیکن ظاہر آرڈنری کنکر تو نہیں تھے، اس لیے کہ جو اللہ نے آگے حال بتایا ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ان کا حال ایسا کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. تو یہ آرڈنری پتھر تو نہیں ہو سکتے، آرڈنری پتھر تو یہ نہیں کرتے، آرڈنری کنکر. اب جو جانور بھوسا کھاتے ہیں وہ گوبر کی شکل میں جسم سے نکلتا ہے ان کے، جیسے گائے کا گوبر. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گوبر وغیرہ خشک ہو جاتا ہے اور پھر ادھر ادھر بکھر جاتا ہے. تو یہ نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو سنگریزے تھے، وہ جو کنکر تھے، پیبلز تھے، ان کے عذاب کی وجہ سے ابرہا اور ابرہا کے جو فوجی تھے اور جو ابرہا کے لشکر کے ہاتھی تھے، ان کا جسم اس طرح گل گل کر بکھرا جیسے کہ بھوسا ہوتا ہے. کین یو امیجن کیا حال ہوا ہوگا؟ ہاتھ کہیں، انگلی کہیں، انگوٹھا کہیں، ناک کہیں پڑی ہے، کان کہیں پڑا ہے کسی کا. کعصف مأکول، اور کیسا کر دیا اللہ نے؟ خالی بھوسا نہیں، مأکول، کھایا ہوا بھوسا. جیسے کہ ہم کہیں گوبر، گوبر ہی تو ہوتا ہے نا کھایا ہوا بھوسا. یا جانوروں کے کھانے کے بعد جو بھوسا بچ جاتا ہے، اس کے بعد جانور اس کو پیروں کے اندر رون دیتے ہیں، ٹرمپل کر دیتے ہیں، ادھر ادھر بکھر جاتا ہے، چورا ہو جاتا ہے بالکل. تو چورا چورا کر دیا اللہ نے ان کے جسموں کو. اور انسان کا جسم آسانی سے چورا چورا نہیں ہوتا، کٹ سکتا ہے، گل سکتا ہے. کعصف مأکول، شریڈ ہو گیا جیسے، بالکل ہم کہتے ہیں نا قیمہ بن جانا کسی کا، جیسے نعوذ باللہ یہ معاملہ ہوا. ایسے اللہ نے ان کو کر دیا. اب یہ جو واقعہ ہے اصحاب الفیل کا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں اس واقعے کی طرف ہم کو ریفرنس ملتا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے کہ آپ کی اونٹنی ایک جگہ بیٹھ گئی. قصوہ نام تھا اس کا، قصوہ، قاف صاد واو الف حمزہ. لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلت القصوہ، قصوہ نہیں اڑی. وما ذاک لہا بخلق، اور یہ اس کی عادت نہیں ہے کہ یہ بلا وجہ اڑ جائے. فرمایا ولیکن حبسها حابس الفیل، اس کو ہاتھیوں کو روکنے والے نے روک دیا ہے، یعنی اللہ نے. کہ قصوہ اگر یہاں بیٹھ رہی ہے اس خاص جگہ پہ تو کیوں بیٹھ رہی ہے؟ کس نے روک دیا قصوہ کو؟ جس نے کہ ہاتھی والوں کو روکا تھا. تو ابرہا تو ناکام رہا بیت اللہ کو گرانے میں. بخاری کی حدیث ہے جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حبشہ کا ایک آدمی بیت اللہ کو گرائے گا. اس طرح گرائے گا کہ ایک ایک اینٹ الگ کر دے گا، لٹرلی اینٹ سے اینٹ الگ کرے گا، یہاں تک کہ بالکل زمین کے برابر ہو جائے گا. تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. کبھی ہم جب جاتے ہیں عمرے کے لیے یا ہم بیت اللہ جاتے ہیں اور وہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لوگ خفا ہوتے ہیں نا کہ اتنا رش ہو گیا ہے اور تو چلنا مشکل ہو گیا ہمارا، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک وقت آئے گا جب کہ ویران پڑا ہوگا، لوگ بھول ہی جائیں گے کہ یہ بھی کوئی جگہ ہے. لوگ آ کر دیکھیں گے کہ اچھا کی جگہ کبھی بھری ہوئی بھی ہوتی تھی، سنسان ہوگا بالکل، کوئی نہیں آئے گا وہاں پر. اور پھر کوئی حبشی اس کو توڑ دے گا اور ڈھا دے گا.